اس سے حضرت مغیرہ نے رستم کو یہ لفظ بولے کہ تمہیں صرف جزیہ نہیں دینا، تم نے ساتھ ساغر بھی ہونا۔ تو رستم نے پوچھا اپنے ترجمان کو جو درمیان میں موجود تھا، وہ فارسی بول رہا تھا، حضرت مغیرہ عربی بول رہے تھے، اس نے اپنے ترجمان سے کہا ان سے پوچھو کہ جزیہ کیا ہے اور یہ ساغر کیا ہے۔ لیکن ایک روایت میں اس نے کہا کہ یہ جزیہ والا لفظ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ پیسے دینے پڑیں گے، اما اعطاء الجزیہ فقد عرفتها، جزیہ کو تو میں جانتا ہوں، فما قولک وانت صاغر، یہ انت صاغر والا جو تم نے جملہ بولا اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے جزیہ دینے کے ساتھ اور کیا کرنا پڑے گا؟ کیا پیسے دینے سے جان نہیں چھوٹے گی کہ ہم سالانہ اتنے پیسے دے دیں اپنی جان بچانے کے لیے مسلم حکومت کو؟ یہ ساتھ صاغر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا تعطیھا وانت قائم وانا جالس، صاغر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تو نے جزیہ دینا ہے میں نے بیٹھنا ہے، تو نے کھڑے ہو کے دینا ہے، میں بیٹھوں گا تم پہ کھڑا ہونا لازم ہے، والصوت علی رأسک، اور میرا کوڑا تیرے سر پر ہوگا۔ یہ ہے صاغر ہونے کا مطلب، کہ تجھے پتا چلے کہ تم ذلیل ہو کے زندگی بسر کر رہے ہو، ہمارے حکم کے تابع ہو تم، میرا کوڑا تیرے سر پر ہوگا، اس طرح تو سر جھکائے گا، اوپر میں کوڑا رکھوں گا، تو جزیہ دے گا کھڑا ہو کے، میں جزیہ قبول کروں گا، پر یہ ہمارے رب کا حکم ہے، اگر منظور ہے تو معاہدہ کر لو ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ وضاحت آ گئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف سے، اور ہر مترجم اس کا جو ترجمہ کرے گا وہ اسی انداز میں ترجمہ کرے گا۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں ذمی اکڑ کے زندگی بسر نہیں کر سکتا مسلم کنٹری کے اندر، ہاں اس کی یہ عزت برقرار رکھی جائے گی کہ اس کے گھر میں اس کی جو غیرت کا معاملہ ہے وہاں کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، اس کی ماں بہن کی عزت و احترام اس میں فرق نہیں آنے دیا جائے گا، مگر ماحول کے اندر اس ذمی مرد کو ذلیل ہو کے رہنا پڑے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ شکیں وضع کی گئیں کہ عام لوگوں کی طرح وہ زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ وہم صاغرون، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ رب کا قرآن ہے، اور اس کے پیش نظر آج ضرورت ہے کہ ہم یہ واضح کریں کہ ذمی کون ہوتا ہے، اور کیا ہمارے ملک میں رہنے والے قادیانی تو ویسے ہی مرتد ہیں، جو دوسرے ذمی ہیں اہل کتاب میں سے عیسائی ہیں، ان کی حیثیت کیا بنتی ہے اور کیسے ان کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ذمی رہنے کے لیے ان کو کن کن شرائط پہ عمل کرنا پڑے گا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے ظلم اور دوسری ہوتی ہے کسی کی تحقیر۔ شریعت میں ذمی پر ظلم حرام ہے، جب وہ شرطیں پوری کر رہا تو ذمی کو مارنا یوں ہی ناجائز ہے جیسے کسی مسلمان کو مارنا ناجائز، لیکن ذلت اس کے لحاظ سے ذمی اور جو اقلیت ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حاکم وقت اور پوری آبادی مسلمانوں کی اپنے عمل سے یہ ظاہر کریں کہ یہ ذلیل لوگ ہیں، اور اسے ذلت برداشت کر کے مسلمان ملک میں رہنا پڑے گا۔ آج ہمارے کالم نگار سکالر بہت سے لوگ ان کو یہ فرق معلوم نہیں ہو رہا کہ ذلت اور ظلم میں فرق کیا ہے۔ ذمی پہ ظلم حرام ہے، مگر ذمی کو ذلت رسوائی اس کی ظاہر کرنا یہ قرآن کا حکم ہے۔ وہم صاغرون، اللہ کا فرمان ہے، اس واسطے ان کی توقیر کرنا، انہیں سیٹیں دینا، ان کے اعزاز، ان کے اکرام، جس سے معاشرے کے اندر ان کی یہ جو ظاہر کے اندر ایک توقیر ہے، اس سے اسلام نے روکا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کشف الغمہ کے اندر موجود ہے۔ آپ نے اپنے عہد حکومت میں ارشادات دیتے وقت، دوسری جلد کشف الغمہ کی ہے،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اذلوہم ولا تظلموہم، فرمایا ذمیوں کو ذلیل کیا کرو مگر ان پہ ظلم نہ کیا کرو. ذلیل کرنے کا حکم دیا اور ظلم کرنے سے روکا. ذلیل کرنے کا حکم دیا، فرمایا جہاں وہ چلے وہاں عزت والی جگہ پہ نہ ان کو بیٹھنے دو نہ چلنے دو. یہاں تک کا تو تذکرہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو حدیث شریف اس آیت کی تشریح میں مروی ہے، ابن کثیر کے اندر بلکہ مسلم شریف کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلہ میں جو ضابطہ وضع فرمایا تھا اس کا تذکرہ اسی آیت کی تشریح میں ہر تفسیر میں لکھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو سلام دینے میں پہل نہ کرو. یہ آغاز کا حکم تھا. جب ان کی خرمستیاں بڑھ گئیں تو پھر وہ امام النووی کتاب الاذکار اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو سلام دے بیٹھے تو بعد میں پتا چلا یہ یہودی تھا، تو آپ اس کے پیچھے دوڑے اور اگلے موڑ پہ جا کے روک لیا، فرمایا رد الیہ سلامی، میرا سلام واپس کرو پھر چلا جا. تو سلام کا آل نہیں ہے، میں نے کیسے تجھے سلام دے دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دینے کے بعد کیا ارشاد فرمایا اذا لقیتم احدہم فی طریق، جب کسی ذمی سے تمہاری ملاقات رستے میں ہو جائے اقلیت سے، فَتَّرُّوهُمْ إِلَىٰ أَدْيَكِهِ، ان کو دھکیل کے تنگ طرف کر دو. وہ چوڑے ہو کے گلی کے سینٹر میں نہیں چل سکتے. جب تمہاری کسی ذمی سے رستے میں ملاقات ہو جائے فَتَّرُّوهُمْ، ان کو مجبور کر دو کہ وہ تنگ جگہ پہ چلے، کھلی جگہ پہ نہ چلے. وہ محبوب جو سارے جہانوں کی رحمت ہے، انہوں نے رحمت کے پیش نظر یہ قانون بنایا. کس طرح؟ اگر ذمی کو چوڑا ہونے کا تم منصب دو گے، ذمی کو اکڑ کے رہنے کا ماحول دو گے، تو پھر ثابت کیا ہوگا کہ تم اس کے کفر کو دوام دینا چاہتے ہو. کہ وہ سمجھے گا کہ کفر میں موج ہے. ذمہ اور جزیہ کا جو معاہدہ ہے شریعت میں، وہ کفر کو دوام دینے کے لیے نہیں، یہ تو اصلاح کا موقع دینے کے لیے ہے. کہ انہیں مارا نہیں گیا، انہیں ذمی بنا لیا گیا تاکہ انہیں موقع مل جائے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. انہیں موقع ملے کہ ہم غلط نظریے والے ہیں، انہیں موقع ملے کہ ہم غلط سوچ والے ہیں، انہیں موقع ملے کہ ہم غلط دین والے ہیں. اور اگر تم ان کو عزت دو گے، ان کے ذمی ہونے کے باوجود ان کا مقام و مرتبہ بناؤ گے، تو پھر انہیں یہ محسوس نہیں ہوگا کہ ہم غلطی پر ہیں اور ہمارا دین درست نہیں ہے، اور وہ اسلام کو قبول کرنے کی طرف ان کے اندر تحریک پیدا نہیں ہوگی. اس واسطے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَتَّرُّوهُمْ إِلَىٰ أَدْيَكِهِ، جس وقت تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ادیک رستہ جو ہے، جو تنگ رستہ ہے، جو تنگ جگہ ہے، دھکیل کے ان کو اس جگہ کر دو کہ تمہارا کھلی سڑک پہ چلنے کا حق نہیں ہے، سائڈ پہ چلو، اس واسطے کہ تم کفر پر ہو اور ذلت و رسوائی کی بنیاد پر تم زندگی بسر کر رہے ہو. اب کس کا ذہن میرے نبی علیہ السلام کے ذہن سے کھلا ہو سکتا ہے، اور کس کے پاس انسانیت کے لیے پیار میرے نبی علیہ السلام کے سینے سے بڑا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بھلائی کے پیش نظر فرمایا یہ لازم ہے کہ ان کو چلتے ہوئے بازار کے اندر بھی یہ پتہ چلے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اسلام کی دولت سے دور ہیں، ہمیں ابھی تک شان نہیں ملی، اسلام قبول کریں گے تو پھر ہمیں شان مل جائے گی. اب یہاں اس ماحول میں یہ جو مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، اس سے اب پتہ چلا کہ ہمارے لوگوں کو کتنی غلطی لگ چکی ہے، اور ہمارے دانشوروں کو، کچھ لیڈروں کو، یہاں تک کہ کچھ مذہبی رہنماؤں کو جو اپنے ساتھ بٹھا کے ان سے تورات پڑھاتے ہیں اور ان کے گرجوں میں چلے جاتے ہیں اور انہیں عزت و توقیر دیتے ہیں، اٹھ کے ان کا استقبال کر کے اپنے ساتھ لا کے بٹھاتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ گلی میں مل جائیں پھر بھی ان کو دھکیل کے تنگ رستے پہ کرو. وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کا استقبال کیا جائے، اس لائق نہیں ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کی توقیر کی جائے اور انہیں عزت دی جائے. اس انداز میں محفلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح طور پر اس کا اعلان کیا اور ذمیوں کے لحاظ سے اس چیز کو واضح کیا
جو شکوک آگے ان کی مختلف میں پیش کرنے والا ہوں، جس سے یہ واضح ہوگا کہ نبی